اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم۔ پہلے سے یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب بھی انہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے قائمۃ، جو سیدھے راستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے۔ جب یہ یہودی تھے تو ایک مسافر نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھوایا تھا بطور امانت، بغیر کسی تحریر کے اور بغیر کسی گواہ کے، جو آج کا تقریباً کوئی 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اپنا 20 کروڑ نہیں، سوری 1 کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہی بنتا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ جب واپس آیا، اس نے آ کر اپنی امانت مانگی تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس کو اس کی امانت اٹھا کر واپس دے دی۔ اس کا ذکر تیسرے پارے کے آخر میں گزر چکا ہے۔ ان کے مقابلے میں فخاذ ابن عازورہ، اس کے پاس ایک مسافر نے 1 دینار رکھوایا تھا۔ 1 دینار کی کیا اوقات تھی؟ 1 دینار رکھوایا تھا، جب وہ واپس لینے آیا تو اس نے کئی پینترے بدلے۔ اس کا ذکر بھی ساتھ گزر چکا ہے تیسرے پارے کے آخر میں۔ امۃ قائمۃ سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہم جیسے لوگ ہیں، یہ پہلے یہودی تھے۔ اسی طرح نصارہ میں سے حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہم جیسے لوگ مراد ہیں۔ یتلون آیات اللہ، اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے جب تورات، انجیل، زبور یہ منسوخ نہیں ہوئی تھی تو یہ ان کتابوں کی تلاوت کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، حق پر قائم تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ یہ تفسیر کرتا ہے کہ آیات اللہ سے مراد قرآن پاک کی آیتیں ہیں، کہ وہ مسلمان ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل معنی بنے گا رات کے اوقات جو تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کو رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں، وہ یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں کے کرنے میں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے، کھجوروں کا موسم تھا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی اور آواز آئی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، ولینوا الکلام، اور آپس میں گفتگو نرمی کے ساتھ کرو، واطعموا الطعام، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فصلوا باللیل والناس نیام، پس راتوں کو جاگ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ بے شک یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، بیان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فوراً ان کے دل میں اتر گیا اور اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، تو وہ بھی چلنے لگے کہ چلو ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں، ہم بھی جا کے دیکھیں۔ تو جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اور یہودی بھی آ رہے ہیں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے فرمایا کہ اور یہودی آ رہے ہیں تو تمہارے حوالے سے ایمان کی دعوت ان کو دوں کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، لہذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا حضرت میں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیں کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے، میرا ان کے ہاں کیا مقام ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام پردے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ جب دوسرے یہودی آئے ان سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، کہ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا آدمی ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا، افضلنا وابن افضلنا، عالمنا وابن عالمنا۔ یہ چاروں لفظ بخاری شریف کی مختلف روایتوں میں موجود ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے افضل ہے اور سب سے افضل کا بیٹا ہے، ہم میں بڑا عالم ہے اور بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ یہودی کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے اور سب کے سامنے ٹکا کر پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جب کلمہ یہودیوں نے سنا تو کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سے بڑا شرارتی ہے اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ضد کا عالم ہے ان کا، پہلے کتنی وہیں ایک ہی مجلس میں پہلے کتنی تعریفیں کر رہے تھے اور پھر ایک دم کیسے بدل گئے۔ تو یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ اچھا جذبہ ہے۔ رب تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، یہ حسد نہیں ہے، اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں کہ فلاں جتنی نیکیاں کرتا ہے میں بھی اتنی نیکیاں کروں گا، لیکن نیکی کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں کہ ایک موقع پر جنگی مہم درپیش تھی، اس کے لیے رقم کی ضرورت تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں رقم کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ رقم لا سکتے ہو لے آؤ۔ ان دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی پوزیشن بڑی مستحکم تھی، تو فرمانے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے حالات کو جانتے تھے، حالات سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ میری مالی پوزیشن ابو بکر صدیق سے مضبوط ہے، وہ تھوڑا مال لائیں گے میں زیادہ لاؤں گا، خاصا مجمع تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقم رکھی، مثال کے طور پر وہ 5000 روپے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقم رکھی، مثال کے طور پر وہ 20000 روپے تھے۔ یعنی حضرت عمر نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ 20000 رکھے، حضرت ابو بکر صدیق نے 5000 روپے رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا آدھا مال لے کر آئے ہوں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں پورا گھر صاف کر کے لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بابے سے آگے نکلنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بابا آج پھر ہم سے جیت گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ نیت کو دیکھتے ہیں، تو جو جس کی نیت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ بہتر ہوگی، اس کو اسی حساب سے اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نیکیاں کی اور ہم تم بھی نیکیاں کرتے ہیں، مگر یقین جانو کہ صحابہ کرام کو ایک ایک نیکی کا ثواب 1000 نیکی کے برابر ملتا تھا، کیونکہ ان کے اندر اخلاص اور للہیت اور اتباع سنت کا جذبہ ہم سے زیادہ تھا۔ تو وہ اخلاص اور للہیت کا جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔
تو جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہی لوگ نیکوں میں ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کریں گے وہ اچھا کام، فَلَن يُكْفَرُوهُ، بس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شاکر و علیم ہے، ان کی نیکی کو قبول فرما کر بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا کہ جو پہلے اہل کتاب تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ایک اجر ان کو اس ایمان کا ملا۔ پھر اس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو دوسرا اجر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ملا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عطا کرنے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کا ایک دانہ اس کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کو بڑھا بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن جب اس کو اس صدقے کا بدلہ ملے گا کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایک دانہ کھجور کا صدقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے حسن نیت کی وجہ سے میں نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ عام طور پر تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور اگر نیکی فی سبیل اللہ ہو، کی مد میں ہو، تو ایک نیکی کا اجر 700 گنا ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال میں حسن نیت، اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔